السلام علیکم۔ وسیع احمد قریشی، ہاشم قبیلہ۔ جب بھی کسی انسان کو کوئی بنیادی حقوق کے بارے میں پرابلم ہو تو وہ سپریم کورٹ رخ کرتا ہے۔ سپریم کورٹ اس کا پرابلم سنتی ہے اور اس کا مسئلہ حل کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو سپریم کورٹ کے جج کے متعلق کوئی شکایت ہو تو جوڈیشل کونسل میں درخواست دی جاتی ہے۔ اگر جج قصوروار ہو تو اسے برطرف کر دیا جاتا ہے، اور اگر جج قصوروار نہیں ہے تو اسے کام کرنے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی چیف جسٹس آف پاکستان پہ کمپلین ہو تو اسے نہیں سنا جاتا۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ جب کمپلین ہو، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، قانون کہتا ہے کہ اسے سننا چاہیے۔ یہ درخواست 8 فروری 2024 کو دائر کی تھی اور چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے معلوم کیا ہے، وہ نہیں بتا رہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی میں نے کی تھی، تو وہ ریٹائر بھی ہو گئے، ان کے خلاف جو ہے کیس نہیں میرا لگا۔ میری درخواست ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب تک موجود ہیں ان کی یعنی ایک لگے تو صحیح نا، ہو سکتا ہے وہ قصوروار نہ ہوں، میرے خیال میں ہے لیکن وہ نہ ہوں، لیکن لگنی تو چاہیے نا ان کو۔ یہ میں نے جو ہے بائی ڈاک کے ذریعے بھیجی ہے، اور اس کے بعد میں نے چیک بھی کیا تھا کہ میری درخواست پہنچ گئی ہے کہ نہیں۔ سپرنٹینڈنٹ میں ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وصول ہو چکی ہے آپ کی۔ وصول ہو چکی ہے۔ ہاں، اس کے بعد کوئی آپ کو ریسیونگ وغیرہ یا کوئی نہیں ریسیونگ وغیرہ نہیں دی۔ میرا جو ہے پنڈی سے ہے، اور پہلے میڈیکل سٹور تھا، اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے میری مسز کے ساتھ مل کے ہوم میڈ کھانے جو ہے گھر میں دے رہے ہیں۔ نان سیاسی میں تو 2013 میں کی تھی نا، میں نے تو 2013 میں مشرف صاحب کے ساتھ جہاں انصافی ہو رہی تھی 184(3) کے تحت کہ وہ جو ہے قصوروار نہیں ہے۔ پی سی او جج جب اٹھا لیتا ہے حلف، وہ کہتا ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ چیف آرمی اسٹاف، صدر اور گورنر کے خلاف کیس نہیں سن سکتا۔ جب وہ پھر کیس اس کے عدالت میں نہیں لگتا، میں خود کئی عدالتوں میں پیش ہوا ہوں، تو کسی فوجی کے خلاف کیس ہے تو جج صاحب نے کہا ہم نے پی سی او حلف اٹھایا ہوا ہے، ہائی کورٹ کے کئی ججوں نے، تو ہم نہیں سن سکتے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے مشرف صاحب نے ان کو معطل کر کے نظر بند کر دیا قانون کے مطابق۔ جب مشرف صاحب پر سنگین غداری کیس بنا تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان آیا، اور 29 جولائی 2013 کو میں نے پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اپنی پٹیشن میں میں نے کہا کہ جج صاحبان نے پی سی او حلف اٹھایا ہوا تھا، اس لیے وہ چیف آرمی اسٹاف، صدر، گورنر کے خلاف کیس نہیں سن سکتے۔ کیونکہ انہوں نے کیس سنا تو چیف آرمی اسٹاف نے ان کو معطل کر دیا پی سی او قانون کے مطابق، لہذا اس کے اوپر سنگین غداری کیس نہیں بن سکتا۔ جب میری یہ پٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ان کا کیس کسی صورت نہیں لگانا، اور جتنا دیر کر سکتے ہیں اتنا دیر کیا جائے۔ بعد نظر میں ایسا ہی ہوا۔ پھر 10 نومبر 2014 کو سینئر ثاقب نثار صاحب نے مجھے بلایا ان چیمبر کیس کے سلسلے میں۔ وہاں انہوں نے چکر بازی سے اور چلاکی سے کام لیا اور میرا کیس ریجیکٹ کر دیا، اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی کہ پی سی او جج صاحبان جنہوں نے پی سی او حلف اٹھایا ہوا ہے وہ مشرف صاحب کیس سن سکتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ اس کے بعد جب وہ سینئر جج چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو میں دوسرے دن سپریم کورٹ آف پاکستان آیا۔ میں نے کہا میں ان کے خلاف کمپلین دینا چاہتا ہوں تو سنا جائے، لی جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ برائے لیٹر ہی لیں۔ انہوں نے خود وصول نہیں کی، حالانکہ اس سے پہلے فواد چودھری صاحب خود اپنی جو ہے کمپلین جوڈیشل کونسل میں جمع کرا چکے تھے۔ پھر 2018 کو 25 جنوری کو میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کمپلین درج کرا دی۔ جب چیف جسٹس آف پاکستان اس کے بعد میں نے کچھ دنوں بعد جوڈیشل کونسل سے پتہ کیا کہ میرا کیس جو میرا خط ہے وہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پہنچا۔ تو میں سپریم کورٹ آیا تو میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب نے ہیومن رائٹ میں لگا کے آپ کا کیس رد کر دیا۔ میں نے کہا وہ تو سن ہی نہیں سکتے، 2005 کے مطابق کوئی دوسرا سینئر جج سنے گا، وہ تو رد کر ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا آپ دوبارہ لکھ دیں۔ میں نے جوڈیشل کونسل سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا دوبارہ لکھیں۔ حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ انکوائری ہو کہ جب ایک جج چیف جسٹس سن نہیں سکتا، اس کے خلاف ہو، تو کیسے انہوں نے سنی۔ بہرحال دوبارہ دے دی، انہوں نے کیس نہیں لگایا یہاں تک کہ وہ ریٹائر بھی ہو گئے۔ اس کے بعد نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئے اور کیس نہیں لگا۔ پھر دوبارہ ابھی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر پارلیمنٹ نے 10 اپریل کو منظور کیا تھا، کیونکہ یہ بل سادہ اکثریت سے پاس کیا گیا تھا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت۔ 30 مارچ 2023 کو سینٹ میں بل منظور کر کے صدر صاحب کو بھیجا گیا تھا۔ محترم صدر صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ بعد نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے۔
ایکٹ بادی نظر میں عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کی تصدیق کر دی، اس ایکٹ کو روک دیا گیا، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے علاوہ کوشش کرے گا تو وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا، خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو، ظاہر ہے کوئی غدار ہی یہ کام کرے گا۔ 17 ستمبر 2023 کو جب چیف جسٹس آف پاکستان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی تو ان کی بیگم نے ساتھ کھڑے ہو کر یہ پیغام بھیجا میڈیا کے ذریعے پاکستان کے دشمنوں کو کہ انتہا پسند پاکستان فوج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں اور سپریم کورٹ کے ذریعے جتنا ریلیف مل سکتا ہے چیف جسٹس صاحب دیں گے۔ اور اپنی سماعت کے دوران جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے عظیم ترین رہنما جنرل ضیاء الحق شہید کے خلاف غیر مناسب الفاظ کا آزادانہ استعمال کیا اور ملک میں انتشار بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ پاکستان دشمنوں کو یہ پیغام بھی گیا کہ چیف جسٹس صاحب کی بیگم کے ذریعے پاکستان کے اہم ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کی فوج کو جتنا کمزور کر سکوں گی کروں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے آتے ہی فل کورٹ بنوایا اور غیر قانونی طریقے سے جس پر پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے بغیر بل کو جو سپریم کورٹ رد کر چکی تھی منظور کرایا، اور یہ کیس سپریم کورٹ میں سنا ہی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا تاکہ دوسرے جج صاحبان بھی شامل ہوں۔ آرٹیکل 6 کی شک ان پر آئے کہ انہوں نے قانون توڑنے والے کا ساتھ دیا، اس خوف سے کوئی دوسرا جج کیس جوڈیشل کونسل میں نہ لگائے اور فائدہ غدار کو ملے، نیز پاکستان کی سپریم کورٹ کمزور ہو اور غداروں کو فائدہ ہو۔ آرٹیکل 6 کے پیرا نمبر 2 ساتھ دینے والے ججوں پر نہیں لگی، اس کا فیصلہ مشرف کیس میں آ چکا ہے، وزیر اعظم اور کابینہ کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سابق چیف آرمی اسٹاف مشرف صاحب جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی درخواست جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی عدالت میں لگائی، کوئی اور عدالت بھی بن سکتی تھی۔ مقصد پاکستان فوج کو نیچا دکھانا تھا، فوج کے حوصلے پست ہوں، حالانکہ وہ جانتے تھے مشرف صاحب نے کوئی سنگین غداری نہیں کی۔ 3 نومبر 2007 کا اقدام قانون کے مطابق تھا کیونکہ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار صاحب نے PCO حلف کی خلاف ورزی کی تھی۔ PCO حلف اٹھانے کے بعد وہ چیف جسٹس آف آرمی اسٹاف، صدر، گورنر کے خلاف کیس نہیں سن سکتے تھے اور انہوں نے کیس سنا۔ اس خلاف ورزی پر انہیں معطل کر کے نظر بند کیا گیا۔ اصول کے مطابق نظر بندی کی بھی تحقیق کریں تو پتہ چلے گا جب فوج کا ایک افیسر PCO کی خلاف ورزی کرنے پر جج صاحبان کو گرفتار کرنے آیا تو چودھری افتخار صاحب کے حکم پر سپریم کورٹ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ فوجی افیسر نے کہا کہ میں 10 تک گنتی گنوں گا، دروازہ کھول دیا تو ٹھیک ورنہ ہم دروازہ توڑ کر داخل ہو جائیں گے۔ اس پر چودھری افتخار صاحب نے دروازہ کھول دیا۔ اس اقدام کی وجہ سے انہیں جیل منتقل کرنے کے بجائے معطل کر کے نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد چودھری افتخار صاحب ڈرامائی طریقے سے بحال ہو گئے۔ چودھری صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے تقریباً 1 سال کچھ ماہ کی نوکری کا کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے اس پر بات کی تو مسئلہ بنے گا۔ چودھری افتخار صاحب کے دور میں جب مشرف صاحب پر سنگین غداری کیس بنا تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان آیا اور میں نے عینی پٹیشن 184(3) کے تحت 29 جولائی 2013 کو دائر کی۔ جب چودھری افتخار صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میری پٹیشن کسی صورت نہیں لگنی چاہیے، جتنا لمبا کر سکتے ہیں کریں۔ ایسا ہی ہوا۔ حال ہی میں جوڈیشل کونسل نے جس طرح ایک جج صاحب کے خلاف درخواست آئی، جوڈیشل کونسل نے ان جج صاحب کو عارضی طور پر معطل کر کے دوسرا سینئر جج مقرر کر کے انکوائری کی۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو بھی عارضی طور پر معطل کر کے انکوائری کی جائے، اگر قصوروار نہ ہوں تو بحال کر دیا جائے، اگر قصوروار ہوں تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ لیکن ایک بہادر جرنیل جس کو نشان حیدر ملنا چاہیے تھا، اس جرنیل کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ غور کرنے کی بات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جوڈیشل کونسل فوری طور پر چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کو معطل کر کے کارروائی شروع کرے، نیز وہ شخص کتنا ہی طاقتور ہو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے۔ مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے بتایا کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی آپ نے شکایت درج کرائی، جی، اس کا کچھ نہیں بنا، تو کیا آپ اس بات پر پر امید تھے؟ آپ نے ایک اور چیف جسٹس کے خلاف جو ہے شکایت درج کرا لی۔ انسان کوشش کرتے رہیں جی حق کی بات کرنا، میرا اپنا فرض ہے کہ کبھی نہ کبھی تو فیصلہ ہوگا نا۔ تو ظاہرہ میڈیا آزاد ہے اور یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ ابھی میری درخواست لگے گی جوڈیشل کونسل میں، اور اب جو ہے یہ حق کی بات ہے۔ اور مشرف صاحب جس کا انتقال ہو چکے اس کو آپ سزائے موت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اسے ہائی کورٹ ریلیف دے چکی ہے؟ اور انہوں نے ایک وہ کام، آپ فرض کریں ایک جج کسی کو سزائے موت دیتا ہے قانون کے مطابق، اب اس جج کے خلاف ہی کیس کر دیں،
مشرف صاحب نے جن جج صاحبان نے PCO حلف اٹھایا تھا قانون کے مطابق ان کو معطل کر کے نظر بند کیا. آپ آرٹیکل 6 کیسے لگ سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں لگ سکتا. اور اس سے یہ ہے کہ فوج کا معیار جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے. جو فوج کا معیار ڈاؤن ہوگا آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر ظاہر پاکستان ایسے خطے میں ہے کہ وہاں حالات تخریب کاری اور بڑھتی جا رہی ہے. ہمیں فوج کو بلند کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.